الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے کا بہترین جذبہ بیدار ہوا ہے دعوت اسلامی والوں کی وجہ سے۔ ماشاء اللہ ان حضرات نے کافی جد و جہد کر کے عوام مسلمین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف مائل کیا ہے۔ مثلا ہم جو کپڑا پہنتے ہیں اس کپڑے کو پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جب کپڑا اتارتے ہیں تو ہمارے کپڑے اتارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم جب استنجا خانہ جاتے ہیں تو ہمارا کون سا پاؤں آگے ہونا چاہیے؟ ہم جب مسجد میں جائیں تو ہمارا کون سا پاؤں پہلے مسجد میں داخل ہونا چاہیے؟ اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو ہمارا کون سا پاؤں پہلے مسجد کے باہر ہونا چاہیے؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عام طور سے ہمارے عوام ان سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ دعوت اسلامی والوں کا فیض ہے کہ ان دعوت اسلامی والوں نے ان تمام سنتوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا، مسنون طریقہ بتایا۔ مثلا جب ہم لیٹرین یا باتھ روم جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بایاں پاؤں آگے بڑھائیں اور یہ پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم اپنا بایاں پاؤں اندر داخل کریں، اور جب ہم وہاں سے نکلیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رائٹ پاؤں وہاں سے باہر نکالیں اور پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے داخل کریں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر کے اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کریں، اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک، اور یہ پڑھنے کے بعد لیفٹ پاؤں مسجد سے باہر نکالیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کپڑا پہنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پہلے سیدھے ہاتھ کی آستین پہنیں، اور جب ہم کپڑا اتاریں تو لیفٹ ہینڈ سے بسم اللہ پڑھ کر کے اتاریں۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر کے کپڑا پہنو گے یا کپڑا اتارو گے تو شیطان تمہارے سطر دیکھنے سے محروم ہو جائے گا، یعنی یہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت حاصل ہوگی۔ اور حضرات یہاں پر ایک اہم مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور امام جماعت سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھا دیتا ہے، کے بعد مصلی کا کونا الٹ دیا جاتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ تو میرے دوستو یہاں پر یہ بات ذہن میں یاد رکھنے کی ہے کہ عام طور سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مصلی کو ہم موڑ دیں، جائے نماز کو موڑ دیں، ورنہ کیا ہوگا کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا۔ تو میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیطان بھی کبھی نماز پڑھتا ہے؟ شیطان کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ ارے وہ تو شیطان تو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو پھر مصلی موڑ دینے سے وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور نہیں موڑیں گے تو مصلی کو استعمال کرے گا، اس پر وہ نماز پڑھے گا، یہ جہالت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اسے موڑا جائے یا نہ موڑا جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد سوم کے صفحہ 75 پر لکھا ہے، اور 3 حدیثیں 3 کتابوں 3 اماموں کے حوالے سے لکھا ہے، روایت بیان کی ہے
کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنے کپڑے اتارو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کپڑوں کو موڑ کر کے لپیٹ کر کے رکھا کرو، کیونکہ جو کپڑا یوں ہی بکھرا پڑا رہتا ہے تو شیطان ان کپڑوں کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ جو کپڑا تہ کیا ہوا رہتا ہے، موڑا ہوا رہتا ہے، ان کپڑوں کو شیاطین استعمال نہیں کر سکتے۔ اخیر میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ان احادیث سے مسلموں کو جائے نماز کو لپیٹنے کا، موڑنے کا ثبوت مل سکتا ہے۔ بہرحال اس اعتقاد سے کہ اگر ہم نہیں موڑیں گے تو شیطان اس کو استعمال کرے گا، اس جانماز پر نماز پڑھے گا، تو یہ نماز پڑھنے والی بات جو شیطان کے حق میں ہے، یہ جہالت ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مصلی کو موڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، موڑ دیا تو ٹھیک ہے، نہ موڑا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ہم یہ کرتا پائجامہ یا لنگی وغیرہ جو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کپڑوں کو تہ کر کے، گھڑی کر کے رکھا کریں، تاکہ شیاطین ان کپڑوں کو استعمال نہ کریں۔